صراط الفاتحة مع الصلاة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. درود پڑھیے محمد. اپنے استاد بزرگوار کی موجودگی میں ان کی دعاؤں کے ساتھ اور ان کی اجازت کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں. چند گزارشات عرض کر کے آپ کی خدمت اہتمام کرنا چاہوں گا. آج کے اس مجلس کا موضوع جو ہے وہ ہے حسین وارث انبیاء. ہم بہت سارے زیارتوں میں پڑھ چکے ہیں کہ حسین وارث آدم ہے. السلام علیک یا آدم وارث آدم صدقۃ اللہ. السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. خصوصاً زیارت وارثہ اسی نام سے ہیں. وہ زیارت جس میں وارث ہونے کے عنوان سے ہو. امام حسین علیہ السلام نے ہر پیغمبر سے ہر نبی سے کچھ نہ کچھ ارث میں لیا ہے, وراثت میں لیا ہے. آج ہم بات کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں. اس سے پہلے ایک نکتے کی طرف آپ سب کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا اور ہر جگہ پہ میں بیان کرتا ہوں کہ مجلس کی قبولیت کا معیار آپ کی اور میری نظر میں اور بیوی کی نظر میں کیا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے میں موضوع کی طرف آؤں گا. عراق میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی کسی غریب جگہ پر. ہر سال وہ اپنے گھر پہ مجلس برپا کرتی تھی. اب میں نے جب مجلس کہا تو آپ نے سوچا کہ بہت سارے لوگ آتے ہوں گے اور بہت بڑے نامور کوئی مشہور ذاکرہ وہاں پر خطاب کرتے ہوں گے. نہیں, ایسا نہیں تھا. اس کی ایک بیٹی تھی اور اس کی بیٹی تھی ذاکرہ. وہ ذاکرہ بن کر ذکر حسین کرتی تھی. شہادت امام حسین علیہ السلام کتاب کھول کر دیکھ کر پڑھتی تھی اور اس کی ماں عزادار بن کر روتی تھی. پڑھنے والی ایک اور سننے والی بھی ایک. غریب تھی لیکن خلوص کے ساتھ یہ کام ہوتا تھا.
لیکن ہوا یہ، ہر انسان نے جانا ہے ایک نہ ایک دن دنیا سے۔ محرم قریب تھا اور اس کی بیٹی کی موت ہو گئی۔ اب وہ دکھیاری ماں بہت پریشان ہے کہ اس سال میرے گھر پہ مجلس کون پڑے گی؟ جو مجلس پڑھنے والی ذاکرہ تھی وہ تو چلی گئی، اللہ نے دے دیا۔ جب ایام عزا آئیں، فرش عزا بچھا دیا اور بیٹھ کر رونے لگی۔ مولا کے بارگاہ میں شکایت کیا، پروردگار کے بارگاہ میں شکایت کیا کہ اگر آج کوئی ہوتا تو مجلس پڑھ دیتا یہاں پر، اگر میری بیٹی ہوتی تو مجلس پڑھ دیتی۔ آج حسین کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بس یہ سوچ کر وہ رو رہی تھی، آنسو بہا رہی تھی، اتنے میں دخل باب ہوا۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، ایک نقاب پوش خاتون ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی، کہتی کہاں سے آئی ہو، کیا ہے، اس نقاب پوش خاتون نے کہا کہ اے اماں، آپ کسی ذاکرہ کے انتظار میں ہیں کہ آپ کے گھر پہ آ کر کوئی مجلس پڑھے؟ میں آئی ہوں آپ کے گھر پہ مجلس پڑھنے کے لیے، میں ذاکرہ ہوں، کیا آپ مجھے اجازت دیں گے؟ خوش ہو گئی، بہت دعائیں دے رہی تھی کہ آپ پر حسین کی ماں راضی ہو، بی بی زہرا آپ کو سلامت رکھے۔ دعائیں دیتے ہوئے لائی اور اس نے انہیں بٹھایا اس ممبر پر، کرسی پر جو اس نے بنایا ہوا تھا ذاکرہ کے لیے۔ اب اس بی بی نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت پڑھنا شروع کیا اور اس قدر اس کی آواز میں سوز تھا کہ دونوں بیویاں رو رو کر بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آئیں دونوں کو تو اس بوڑھی نے دعائیں دی اس کے لیے کہ آج تک میں اس طرح سے مجلس پڑھتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا، آپ کو خدا خوش کرے، حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے بی آپ کو دینے کے لیے، میں غریب ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ جائیں گے تو کچھ نہ کچھ دے کر جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے سنتوشی سے کچھ نہ کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کی، کوئی تبرک مل جائے میں اس بی کو دے دوں۔ تو اس نقاب پوش خاتون نے کہا، پوچھا اس عورت سے کہ اے ضعیفہ، کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ کہا کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئی ہے؟ تو اس ضعیفہ خاتون سے اس نقاب پوش خاتون نے کہا کہ میں خود حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ الزہرا ہوں، آج تیرے گھر پر میں مجلس پڑھنے آئی ہوں۔ عزیزان، یہ جو ہمارا معیار ہے کہ مجلس ایسی ہو، پڑھنے والا ایسا ہو، شہرت نوا خان ہو تو شہرت والا، معروف ذاکر ہو، بیوی کی نظر میں کیا ہے؟ کون سی مجلس قبول ہے؟ وہ بیوی کی جس وہ کس کے گھر میں جا رہی ہیں، اس عورت کے گھر میں جا رہی ہے جس کے ہاں کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اسی لیے وہ کسی کو بلاتی بھی نہیں ہے، لیکن خود بی بی فاطمہ الزہرا چل کر وہاں جاتی ہے اپنے بیٹے کی مصائب پڑھنے۔ لہذا خلوص ضروری ہے۔ میں نے آپ کے عرض کیا، حسین وارث انبیاء، ہر پیغمبر سے، ہر رسول سے، ہر انبیاء سے حسین نے کچھ نہ کچھ ارث میں دیا ہے۔ اب میں نے عرض کیا انہی پیغمبروں میں سے ایک مشہور معروف پیغمبر، اللہ کا نبی، اولو العزم میں سے ان کا نام ہے حضرت نوح آدم ثانی علیہ السلام۔ کیا مشابہت ہے، کیا اس میں لیا امام حسین علیہ السلام نے حضرت نوح سے؟ میں نے دو حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ ایک تو یہ کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، حسین بتحقیق حسین مصباح الہدی ہدایت کا چراغ ہے اور سفینۃ النجات نجات کی کشتی ہے۔ یہاں پر کشتی کا ذکر آیا۔ اور دوسری مثال میں میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے، اور کشتی نوح کی خصوصیت کیا تھی کہ جو اس میں سوار ہوا فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، بچ گیا، اور جس نے مخالفت کی وہ غرق ہو گیا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت نوح سے کیا چیز ارث میں پائی۔ خداوند متعال قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اے نوح فاصنع الفلک بأعیننا ووحینا، اے نوح کشتی بناؤ، حکم ہوا کشتی بناؤ مگر ہماری آنکھوں کے سامنے، ووحینا اور عین ہمارے وحی کے مطابق۔ حضرت نوح نے ذرہ برابر تاخیر نہیں کی اللہ کے حکم کو بجا لانے میں۔ وہ جگہ جہاں پر وہ زندگی کر رہے تھے وہ بیابان تھا، پانی کا تو دور دور تک پتہ نہیں تھا،
لیکن اللہ کا حکم ہے، لہٰذا نبی کو بھی یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ مصلحت ہے. جس طرح حضرت ابراہیم سے اللہ نے جب کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے ذبح کریں، کیا فرمایا حضرت ابراہیم نے؟ حضرت اسماعیل نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. کہا کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ کریں، اللہ جو چاہتا ہے وہ کریں، اور اللہ آپ کو صابر، مجھے صابر میں سے پائیں گے. اور حضرت ابراہیم نے کوئی تاخیر نہیں دکھائی، اس میں اللہ کا نمائندہ ہے طرف. اور حضرت نوح نے بھی کوئی تاخیر نہیں دکھائی. نجاری کے جتنے بھی اسباب اور لوازمات ہیں وہ سب اٹھائے اور وسط میدان میں جا کر آپ نے کشتی تعمیر کرنا شروع کر دیا. وسط میدان، وسط بیابان میں، جہاں پانی کا کہیں پر کوئی گنجائش نہیں ہے، دور دور تک پتہ نہیں ہے. اب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کیا. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے، کشتی سازی میں مصروف ہو گئے. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اور جب کبھی، کیونکہ کشتی بنانے میں کافی سال لگے، بہت بڑی کشتی بنائی، تنہا حضرت نوح نے بنائی. جب بھی حضرت نوح کی قوم میں سے کوئی سردار کا گزر ہوتا وہاں سے کسی کام کے لیے، کوئی جاتا کوئی واپس آتا، اور وہ دیکھتا کہ حضرت نوح کیا کر رہا ہے، تو لوگوں سے مخاطب ہو کر وہ کہتا تھا دیکھو یہ بندہ دیکھو جو خود کو اللہ کا نمائندہ کہہ رہا ہے اور یہاں کشتی بنا رہا ہے، اتنی بڑی کشتی، وہ بھی کوئی ہلا بھی نہیں سکتا، جہاں پانی کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. اس طرح سے باتیں کر کے لوگوں کے سامنے حضرت نوح کا مذاق اڑایا جاتا تھا، استہزاء کرتا تھا. اور حضرت نوح نے کسی کی باتوں پر توجہ نہیں کی، کیونکہ حکم خدا تھا، اسی لیے کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے. اب یہاں پر ایک نقطے کی طرف آپ سب کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا، بہت اہم نقطہ. عزیزاً، یہ جو استہزاء ہے، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی نقل اتارنا، کسی کی تذلیل کرنا کسی کے سامنے، آج کل یہ تو سب اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. بڑی محفل میں سب کے سامنے کس طرح سے آرام سے ایک انسان کی تذلیل کر لیتے ہیں، کسی انسان کی عزت کو ختم کر دیتے ہیں، کسی انسان کو ذلیل کر دیتا ہے. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قرآن نے کس سختی کے ساتھ اس گناہ سے ہمیں دور رہنے کے لیے کہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے رسول استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله ابدا، لن يغفر الله لهم. اے رسول، اگر تم ان لوگوں کے لیے کہ جو دوسروں کے مذاق اڑاتے ہیں، جو دوسروں کی نقل کرتے ہیں، جو دوسروں کی تذلیل کرتے ہیں، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار طلب کرو گے تو میں نہیں بخشوں گا. 70 بار، یعنی رسول اللہ سے فرما رہے ہیں اللہ، اور سخت لہجے میں فرما رہے ہیں، نرم لہجہ پہ نہیں ہے. ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم، تم استغفار طلب کرو ان کے حق میں یا نہ کرو، میں نہیں بخشوں گا انہیں. کون ہے وہ لوگ؟ جو دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، جو دوسروں کی نقل کرتے ہیں، جو کسی کی تذلیل کرتے ہیں. اللہ اکبر. اس بات کی طرف توجہ بہت خطرناک آیت ہے، اور اس کی طرف ہم نے کبھی توجہ نہیں کی. ہم حج کر لیتے ہیں، 1000 بار حج کریں، زیارت کریں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ماشاء اللہ سے میں نے حج کیا ہے، میں نے زیارتیں کی، میں عمرہ پہ بھی گیا ہوں، میں نے یہ کام بھی کیا، میں وہ کام بھی کیا، لیکن اس کام کی طرف کون توجہ دلائے گا؟ آپ نے حج تو کر لیا، لیکن حج پر جانے سے پہلے آپ نے اپنے گھر میں جو ملازم رکھا تھا، جو ملازمہ تھی، اس کا جو حق آپ نے کھایا، اس کو جو پیسے نہیں دیا، اس کو جو تذلیل، اس کی جو تذلیل کی آپ نے، اس کا جو دل دکھایا، کیا اس کو خوش کر کے آپ حج پہ آئے ہیں؟ یہ چیز کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے آنکھوں کے سامنے حضرت نوح نے یہ کشتی بنانا شروع کر دیا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا. ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد علیہ وسلم. لہٰذا ہم کبھی توجہ نہیں کرتے کہ استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، اس کی جو کہانی تھی، اللہ نے کیوں یہ آیت نازل کی استہزاء، اس کا جو ماجرا تھا وہ یہ تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف آئے، ہجرت کر کے آپ آئے، تو آپ کے ساتھ جو اصحاب تھے، مہاجرین ہجرت کر کے جو آئے تھے، ان میں سے بہت سارے اصحاب ایسے تھے جنہیں کچھ بھی نہیں دیا قریش والوں نے، سب ان کے مال ضبط کر لیے. آپ سب جانتے ہیں، تاریخ پڑھے ہوئے آپ لوگوں نے، کچھ بھی نہیں تھا. جو ان کے اوپر کپڑا تھا، اس کپڑے کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ ضبط ہو چکا تھا. ان میں سے کچھ صحابی بعد میں جو قریش سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے ان کے ساتھ
تعلقات کیا اور انہوں نے اپنے سارے جو ہے وہ مال اسباب وہاں سے ٹرانسفر کروائے مکہ سے مدینہ. اب اس کے لیے ایک الگ مجلس کی ضرورت ہوگی کیونکہ یہ تاریخ سے جو ہے ربط ہے. میں صرف اشارہ کرنے کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں. اور مجھ سے بہت سارے صحابہ ایسے تھے کہ جو بہت ہی تنگی میں زندگی گزار رہے تھے وہ لوگ مدینے میں بھی. اور اصحاب صفہ کو بھی آپ جانتے ہیں, سنا ہے آپ نے, کیونکہ ابوذر میں جو رہنے والے اصحاب تھے ان کے لیے نہ گھر تھا نہ ان کے بچے تھے, کیونکہ شادی بھی نہیں تھی, کیونکہ اتنے مالی استطاعت کے حوالے سے بہت ہی غریب تھے وہ لوگ. اس قدر غریب تھے کہ ان میں سے کچھ ایک نماز کے لیے آ جاتے تھے, کچھ کے پاس کپڑے نہیں ہوتے تھے. ایک نماز پڑھنے کے بعد وہ جماعت جاتے تھے اپنے کپڑے اتار کے دوسروں کو دیتے تھے, وہ دوسرے آ کر نماز پڑھے دیتے تھے رسول کے پیچھے. اس قدر سختی میں انہوں نے وقت گزارے. لیکن جب بھی اسلام پر کوئی مشکل وقت آیا یہی سب سے آگے آگے تھے, اور اللہ کو بہت پسند ہے. ان کے حق میں کتنے آیات نازل کیے اللہ نے قرآن میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی کہ جو بہت غریب تھا, کیونکہ جب کبھی جنگ ہوتی, کبھی کسی چیز کی ضرورت پڑتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر آ کر آپ بیان فرماتے تھے کہ آج ہمیں یہ چیز ضرورت ہے, اس چیز کی ہمیں ضرورت ہے, فلان جنگ کے لیے ہم نے جانا ہے, اسباب لوازمات کی ضرورت ہے, کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہے مجاہدین کے لیے. تو جو لوگ استطاعت رکھتے تھے وہ خوب دیتے تھے, اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو دینے کے بعد احسان بھی جاتے تھے, جس طرح سے ہمارے ٹی وی پر میرا نام بھی آ جائے, سوشل میڈیا پر میرا نام بھی آ جائے, اشتہار پر میرا نام بھی آ جائے تاکہ پہچانا جاؤ. اس طرح سے اس وقت بھی کچھ لوگوں میں یہ بیماری تھی, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں رہنے والے لوگوں میں. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کسی جنگ کے حوالے سے بیان کیا کہ اس جنگ کے لیے کھانے پینے کے اسباب اور لوازمات کی ضرورت ہے, لہٰذا تم لوگ جو کر سکتے ہو تم لوگ کرو. تو وہ صحابی بیچارہ بہت شرمندہ تھا کہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا دینے کے لیے سوائے ایک دانہ کھجور کی. اب خلوص سمجھا رہا ہوں میں آپ کو, سوائے ایک دانہ کھجور کے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اب اس نے سوچا کہ اگر میں یہ کھجور لے جاؤں تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے, استہزاء کریں گے, مجھے ذلیل کریں گے. لہٰذا اس نے سوچا کہ میں کسی طرح سے لوگوں کی نظروں سے بچتے ہوئے اس طرح سے میں یہ کھجور ان کھجوروں کے انبار میں شامل کر دوں گا کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے. وہ جاتا ہے اور جا کر ان انبار جس چبوترے پر یا مسجد کے بعد جو جگہ تھی مخصوص وہاں پر رکھنے کے لیے کہا گیا تھا, تو جہاں پر کھجور کے انبار تھے وہاں پر اس نے مخفی طور پر اس کھجور کو شامل کر دیا اور چل دیا. لیکن کسی نے نہیں دیکھا, لیکن دیکھنے والا ضرور دیکھ رہا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ کی ذات کون ہے جو مخفی چیزوں کو بھی جاننے والا ہے, دل کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے. اسے دیکھ لیا, اسے پسند آیا اس کا یہ عمل, بہت خوش ہوئے اور فوراً جبرائیل امین کو یہ فرمان جاری کیا کہ جاؤ جا کر میرے نبی سے کہہ دو کہ اے نبی تیرا وہ صحابہ فلان صحابہ کہ جس نے اپنے استطاعت کے مطابق میرے دین کو بچانے کے لیے اس نے جو قربانی دی ہے, ہم نے اس کی قربانی سب سے زیادہ قبول کی. اللہ اکبر. ایک کھجور کا دانہ ہے, آپ ذرا دیکھیے, آپ اگر خلوص ہو اللہ کی بارگاہ میں تو خلوص جاتا ہے. آپ نے یہ آیت بھی سنی کہ نہ قربانی جاتی نہ اس کا گوشت جاتا ہے نہ خون جاتا ہے, اللہ کے بارگاہ میں خلوص جاتی ہے. اب اس نے وہ کھجور کا دانہ شامل کر دیا اور ادھر سے وہ گھر نہیں پہنچے ہیں کہ اللہ نے اس فرشتے سے کہا جبرائیل امین سے جا کر نبی سے کہہ دو کہ اس کی قربانی ہم نے اپنی بارگاہ میں قبول کیا. اور اللہ نے آیت بھی نازل کیا کہ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات. اور سختی کے ساتھ آیت میں اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے نبی سے, فرمایا کہ اے نبی جو لوگ میرے ان باوفا ایماندار مؤمنین کا مذاق اڑاتے ہیں, استہزاء کرتے ہیں, جو صدقات دے رہے ہیں, انفاق کر رہے ہیں دین میں اپنی استطاعت کے مطابق اور وہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کا مذاق اڑایا گیا, اسی حوالے سے یہ آیت اتری. اگر وہ مذاق اڑاتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ خدا بھی ان کا مذاق اڑائیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں گے. ان کے لیے سخت عذاب اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے, یہ پہنچا دیا. اور اسی آیت کے بعد والے آیت میں اللہ نے یہ آیت نازل کی, ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم. رسول خدا سے فرمایا کہ اے رسول خدا, اگر تم ان کے لیے طلب استغفار کرو یا نہ کرو,
وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مرة، اگر تم ان کے لیے 70 بار طلب استغفار کرو گے، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز ان کو بخشش نہیں کرے گا، ان کی بخشش نہیں کرے گا 70 بار بھی۔ اس سخت لہجے کا کیا معنی ہے؟ ایک چیز جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے، اس سخت لہجے ایک اور جگہ پر اللہ نے اپنایا، ورنہ ہمیشہ سے نرم لہجہ ہے، اس پیار محبت کے ساتھ اپنے نبی کے ساتھ اللہ کلام کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے طٰہٰ، کبھی کہتا ہے یاسین، کبھی کہتا ہے یا ایھا المدثر، کبھی کہتا ہے یا ایھا المدثر، اس طرح سے پیار محبت بھرے انداز میں اپنے رسول سے مخاطب کرتا ہے، مگر دو جگہوں پر سختی کے ساتھ اپنے رسول سے مخاطب ہوئے، ایک اس جگہ پر اور دوسرے اس جگہ پر جہاں پر فرمایا کہ اے رسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر تم نے یہ کام نہیں کیا، تو نے رسالت کے لیے جو کچھ کیا وہ سب کچھ بیکار، علی کی ولایت کا اعلان کرو۔ یہ دو جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سخت لہجے میں اللہ نے مخاطب کیا، اور اس سختی کا مطلب یہی تھا عزیزہ کہ یہ معاملہ ہے حقوق اللہ اور حقوق الناس کا معاملہ۔ جہاں پر حقوق اللہ کا مسئلہ آتا ہے وہاں پر اللہ اپنا لہجہ بہت نرم کرتا ہے، فرماتے ہیں اپنے رسول سے کہ اے رسول وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ فَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اے رسول کہہ دیجئے ان لوگوں سے، میرے ان گنہگار بندوں سے کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، ظاہر سی بات ہے وہ اللہ اور اس بندے کے سامنے بارے میں گناہ، اگر کوئی کسی نے نماز چھوڑی ہے، کسی نے زکوٰۃ نہیں کی ہے، کسی نے حج نہیں کیا، تو اللہ فرما رہے اپنے نبی سے کہ آپ کے پاس اگر کوئی آ جائے اپنے گناہوں کا اظہار کرے اور آپ سے طلب استغفار کرے اور اپنے اللہ سے طلب استغفار کرے، تو اے نبی ان میرے بندوں سے کہہ دیجئے انہیں آپ مایوس مت کریں، انہیں آپ بشارت دیں کہ تمہارا پروردگار بہت رحم کرنے والا ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہاں پر دیکھیں لہجہ کس قدر نرم ہے کہ گنہگار کے بارے میں کہ رسول کہہ دیجیے اگر وہ گناہگار اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، یہاں پر گنہگار نے جو گناہ کیا ہے وہ ہے اللہ اور اس گنہگار کے بارے میں، لیکن جب حقوق العباد کی بات آ جاتی ہے تو اللہ اس قدر سختی سے اپنے نبی سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اے نبی تم 70 مرتبہ بھی استغفار طلب کرو گے، میں ہرگز اس کی بخشش نہیں کروں گا جب تک وہ اپنے اس حق کو ادا نہ کرے، جب تک اس بندے کو نہ مانے۔ 70 مرتبہ استغفار کی جگہ پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں 70 مرتبہ حج کرے، 70 مرتبہ عمرہ کرے، 70 مرتبہ وہ 70 دفعہ 70 سال وہ دن میں روزے رکھے اور رات میں عبادت کرے، لیکن اگر اس نے کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کی تسلیم کی ہو، کسی مومن کا مذاق اڑایا ہو، تو اللہ روز قیامت اس کے اعمال اس کے منہ پر مار دیتے۔ سوچا آپ نے کیا؟ اب ہم اپنے موضوع کی طرف بہت مختصر کر کے آپ کے ذمہ تمام کرنا چاہوں گا۔ حسین ہے وارث انبیاء، حسین کو کیا کہا؟ وارث انبیاء، اور امام حسین علیہ السلام نے بھی تپتی زمین کربلا پر اہل ایمان کی نجات کے لیے کشتی سازی کا کام شروع کر دیا، اور جو چیز امام حسین نے اس میں پائی تھی وہ ہے کشتی سازی کا کام۔ جس طرح حضرت نوح نے کشتی بنائی اور اس کشتی کے ذریعے اللہ کے بندوں کو نجات دلائی، امام حسین علیہ السلام نے بھی اس تپتی ہوئی ریت پر اس کربلا کے بیابان میدان کے بیچوں بیچ کشتی بنائی اور کشتی نجات بنائی۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، اب سوال کرتا ہوں میں، تھاٹ پرووکنگ کوشچن کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، اگر ہم اس زمانے میں زندہ ہوتے، ہم دیکھتے حضرت نوح کی جو یہ حرکت کشتی بنانے پر، یہاں پر پانی کا تو دور دور تک پتہ نہیں ہے، حضرت نوح علیہ السلام اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہیں، تو کیا ہم مذاق نہیں اڑاتے؟ اپنے ایمان کو ذرا چیک کیجیے ذرا، یہ کوشچن جس طرح سے وہ مذاق اڑا رہے تھے، کہ اگر ہم ہوتے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہاں پر تو کچھ پتہ نہیں آتا، پتہ نہیں پانی کا تو پتہ نہیں، اتنی بڑی کشتی آپ نے بنا ڈالی، کیا کرنا کیا ہے آپ نے آخر؟ اور یہاں پر بھی سبط رسول امام حسین، امام معصوم کربلا جب یہ کشتی بنانا شروع کر رہے ہیں
اللہ نے چاہا، کیا چاہا؟ کہ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اے حسین تجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے اللہ۔ اور اللہ نے جب یہ حکم دیا تو حسین نے کشتی بنانے کے لیے، کشتی نجات بنانے کے لیے، جس طرح سے حضرت نوح نے کشتی سازی کے تمام لوازمات اپنے ہمراہ لیے اور چلے گئے، لکڑیاں اور جو لوازمات تھے وہاں پر لے کر چلے گئے، حضرت نوح نے بھی تمام لوازمات اپنے ساتھ لیے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ کربلا کے میدان میں وہاں پر انہیں اپنا پڑاؤ ڈالا اور کشتی بنانا شروع کر دیا۔ لیکن اشقیاء، فوج اشقیاء اس وقت بھی امام حسین علیہ السلام کو مذاق کا نشانہ بنا رہے تھے، آپ استہزاء کر رہے تھے کہ دیکھو ہماری فوج کتنی ہے، دیکھو تمہاری فوج کتنی ہے، ہماری تعداد کتنی ہے، تمہاری تعداد کتنی ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کو یقین تھا کہ جس طرح سے حضرت نوح نے اللہ کے آنکھوں کے سامنے کشتی بنا کر ثابت کر دیا اور اہل ایمان کو نجات دلایا، اسی طرح سے میں بھی کشتی بناؤں گا اور اہل ایمان کو نجات دلاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بھی کہاں؟ اللہ کی آنکھوں کے سامنے۔ اس طرح سے اللہ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو تمہاری کشتی سازی۔ اور امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ حَبَّنَا عَلَيَّ مَا نَزَلَ بِي رَبِّي أَنَّهُ بِعَيْنِ، یعنی کیا فرمایا تھا کہ مجھ پر آسان ہے، جو کچھ مجھ پر گزر رہا ہے وہ مجھ پر آسان ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ لیکن فرق کیا تھا عزیزان؟ نوح کی کشتی اور حسین کی کشتی میں کیا فرق تھا؟ دونوں نجات دلانے والی تھی۔ اور اسباب میں اور لوازم میں کیا فرق ہے؟ اس فرق کے ساتھ دونوں کشتیاں تھیں، کشتی نجات دے، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ حضرت نوح نے لکڑیاں لی اور لکڑیوں کے ذریعے کشتی بنائی، امام حسین علیہ السلام نے اپنا خون بہایا، اپنے خون کے ذریعے، اپنے انصار اعوان کے خون کے ذریعے، اپنے بچوں کے خون کے ذریعے، اپنے ششماہے کے خون کے ذریعے سے ایک ایسی کشتی بنائی جو 1400 سال سے اب تک طوفانوں کے اوپر تیر رہی ہے، اب تک تیر رہی، نجات دلانے کے لیے، نجات جس کو چاہیے، امام حسین علیہ السلام کی کشتی تیار ہے اس کے لیے۔ اب اس فرق کے ساتھ آپ کی زحمت تمام کرنے جا رہا ہوں، بس 2-4 جملے، اس فرق کے ساتھ کہ امام حسین علیہ السلام کی کشتی اور نوح کی کشتی میں یہ فرق ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے کچھ محدود لوگوں کو جگہ دی، کچھ محدود لوگ آ سکتے تھے اس میں جو اہل ایمان تھے، ان کے علاوہ کسی کے لیے جگہ نہیں تھی، لیکن حسین کی کشتی 1400 سال سے تیر رہی ہے، تا قیامت تیرتے رہے گی، اور جس کو نجات کی ضرورت ہوگی اہل ایمان میں سے کوئی بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے اگر گناہ کے دریا میں اگر وہ غرق ہو رہا ہو تو امام حسین کی کشتی تیار ہے اس کو اپنی جگہ دینے کی۔ سبحان اللہ، بر محمد وآل محمد صلوات۔ بہت اچھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اس فرق کے ساتھ کہ امام حسین علیہ السلام اور نوح کی کشتی میں یہ فرق کہ کشتی نوح کچھ مدت کے لیے، کچھ وقت کے لیے، محدود وقت کے لیے تیرتی رہی اور یہ واقعہ ختم ہو گیا، تمام ہو گیا۔ اور میں نے عرض کیا کہ کب سے تیر رہی تھی یہ امام حسین علیہ السلام، اور آئمہ میں سے اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے کہ جو اس میں سوار ہو جائے اس نے فلاح پا لیا، جو اس سے مخالفت کرے وہ غرق ہو گیا۔ اسی لیے فرمایا تھا کہ سارے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، سب کشتی ہے نجات کی، لیکن ان سب میں سریع ترین کشتی اور جو بندے کو خدا تک لے جانے میں سب سے زیادہ تیز کرتی ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی کشتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب امام حسین کا نام لیتے ہیں تو آنسو بہتا ہے۔ ان للحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لن تبرح ابدا۔ حدیث مبارک ہے کہ حسین کے لیے مومنین کے دل میں ایک ایسی حرارت ہے کہ جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ جب بھی نام حسین لیا جائے یا حسین بے ساختہ رونے لگ جاتا ہے۔ پتھر پھر بھی اگر حسین کی مصیبت سنیں، اس وقت آپ نے دیکھا، آپ نے سنا ہوگا کربلا کے میدان میں کہ لوگ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم بھی کر رہے تھے، خیام بھی جلا رہے تھے، آگ بھی جلا رہے تھے، اور بچیوں کے کانوں سے گوشوارے بھی چھین رہے تھے اور رو بھی رہے تھے، آنسو بھی بہا رہے تھے۔ آنسو بہانا صرف معیار نہیں ہے عزیزان، اگر یہ آنسو آپ اور مجھ میں اور جیسا انقلاب برپا کرے،
تو یہ آنسو ہمیں لے جائیں گے خدا کے بارگاہ، ورنہ تو رونے والے وہ بھی تو تھے۔ میں نے عرض کیا 2-4 دفعہ جگہ پر کہ حضرت امام حسین رضی کربلا نے جب امام حضرت علی اصغر کو جب آخری حجت مانگ کرنے کے لیے لے کر گئے، فوجی اشقیاء کے سامنے رکھا اپنے ہاتھوں پر کہ فوجی اشقیاء اگر تمہاری نظروں میں خطا کار ہوں، میں قصوروار ہوں، تو یہ بچہ تو بے خطا ہے، اس کو تو پانی پلا، 3 دن سے اس کے ماں کا یعنی اس کا دودھ جو ہے وہ خشک ہے، اب میں اسے زمین پر رکھ رہا ہوں، اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے میں میں پانی پیوں گا، اسے زمین پر رہ رہا ہوں۔ اللہ حجت تمام کیا، آپ نے کہا کہ اے اصغر اپنی زبان نکال کر دکھاؤ فوجی اشقیاء کو کہ تم کتنے پیاسے ہو۔ علی اصغر نے جب جیسے زبان نکال کر ہونٹ پر پھیرنا شروع کیا، گویا اشقیاء فوجی اشقیاء رونے لگے، چہرے پلٹ پلٹ رو رہے تھے، ان کا رونا کیا، ان کے رونے نے انہیں نجات دلائی؟ کیا وہ جنت کے حقدار بن سکے؟ ہرگز نہیں۔ ہمیں سوچنا ہوگا جیسا کہ اگر وہ جنت میں نہیں جا سکے تو ہمارے کیا آپ کا رونا، ہم محب حسین بالکل نہیں بول سکتے محبت کرنے والے، لیکن حسین کیا چاہتا ہے، حسین کی ماں ہم سے کیا چاہتی ہے، یہ ہے فلسفہ۔ اس فرش عزا سے ہم نے آج کیا سیکھا، کیا سیکھنے کو ملا، اور اس فرش عزا کے بعد جب ہم جائیں گے اپنے گھروں میں تو ہم اپنے اندر کیا تبدیلیاں پائیں گے، یہ چیز ہے دراصل۔ اگر پتھر پھر بھی حسین کی مصیبت سنتا ہے، وہ بھی پگھل جاتا ہے، موم بن جاتا ہے۔ عزیزاں، اس ماہ سفر میں جس بیوی کا سب سے زیادہ ذکر ہوتا ہے، حسین کی یتیمہ، اس قدر مظالم ڈھائے گئے اس بچی پر کہ جسے رونے بھی نہیں دیا گیا، وہ جو اپنے بابا کے سینے پر سویا کرتی تھی، کس قدر لاڈلی تھی حسین کے لیے۔ اب جب وہ اپنے بابا کو یاد کر کے رونے لگتی ہے تو شیون تمانچے مارتے ہیں۔ جب وقت آخر امام حسین علیہ السلام قیام میں آئے اور ودا کرنا چاہا تو اماں فضا سے کہا، اماں فضا کیا آپ میرے لیے ایک کام کریں گے؟ فضا نے کہا بتاؤ بیٹے کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ میرے بعد میری اس بیٹی کا خاص خیال رکھنا، اور آپ نے سنا ہوگا آزاداران کہ جب کہیں بھی کوئی ملعون آگے بڑھ کر اس بچی کو تمانچہ مارنا چاہتے تھے، بی بی اپنا رخسار پیش کر دیتی تھی، لیکن کہاں تک بی بی اپنے اس بچی کی حفاظت کرتے تھے، کہاں تک کر سکتی تھی؟ 11 محرم کا دن آیا اور اہل بیت علیہ السلام کا لٹا ہوا یہ قافلہ سوار ہونے لگے بے ہمارے اونٹوں پر۔ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے مثل عباس سب کو سوار کرایا، لیکن آخر میں دل ابھر آیا، رونے لگے، اور عجب نہیں نہر فرات کی طرف آپ نے رک کر کر کہا اے عباس تیری نیابت میں نے سب کو سوار کرایا، لیکن مجھے سوار کرانے والا کوئی نہیں ہے میرے عباس۔ اللہ اکبر۔ جب یہ مقام آیا کہ سب سوار کرائے جاتے، سارے بچوں کو اپنے ماؤں کے ساتھ سوار کرایا گیا، لیکن اس بچی پر کیا ظلم ڈھائے گئے، اس سے کیا دشمنی تھی۔ شمن نے کہا یہ بچے کسی کے ساتھ نہیں سوار ہوں گے، یہ اکیلی سوار ہوں گے، وہ بھی اونٹ پر اکیلی سوار، وہ بھی ہاتھ بندھے ہوں گے اس کے۔ اللہ اکبر۔ بی بی زینب نے عرض کیا اے شمن یہ چھوٹی ہے، 3 سال ہے اس کی عمر، یہ سنبھل نہیں سکیں گے اپنے آپ کو، گر جائیں گے۔ کہا کہ نہیں گریں گے، میں اس کو صرف ایک الگ اونٹ پر بٹھاؤں گا اور یہ کہیں پر بھی نہیں گریں گے۔ اس طرح سے آپ نے سنا ہوگا کہ کربلا سے کوفہ تک کتنے بے نام ایسے قبور ہیں، وہ ایسے بچوں کے ہیں جو اپنے ماؤں کے گود میں تھے، جب بھی یہ عرب کے وحشی اونٹ دوڑتے تھے بچے اچھل کر ماؤں کی گود سے زمین پر گر جاتے تھے، اور پیچھے سے آنے والے اونٹ اپنے پیروں کے نیچے ڈال دیتے تھے۔ اس طرح سے بے نام قبریں آپ کو مل جائیں گے اس سفر میں، لیکن کہیں پر بھی قافلے کو نہیں روکا جاتا۔ لیکن ایک ایسا مقام آیا کہ امام حسین کا سر جس نیزے پر تھا، وہ نیزہ زمین میں اس طرح سے گڑ گیا کہ وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب لوگ آئے شمر کے پاس، اے امیر یہ نیزہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے، اب کیا کیا جائے؟ شمر نے کہا مجھے آتا ہے، اسے بڑھانا مجھے آتا ہے آگے۔ یہ کہہ کر کہا کہ مجھے تازیانہ دے دے۔ تازیانہ لے کر آئے، آپ نے بیمار کے پشت پر تازیانہ مارنا شروع کر دیا۔ اجرکم علی اللہ، تازیانہ مارنا شروع کر دیا۔ کہا کہ اے عابد بیمار
اے عابد بتاؤ اپنے بابا سے کہ وہ آگے بڑھیں ورنہ اتنا ماروں گا کہ تمہیں برداشت کرنے پڑیں گے. ایک مرتبہ عابد پیمان نے بابا کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھا, کہا کہ بابا کیا مسئلہ ہے, آپ نے یہاں توقف کیا. کٹے ہوئے سر سے آواز آئی, اے میرے بیٹے میں تمہیں زحمت نہ دیتا, آپ کی قربانی پر میں قربان, لیکن میں کیا کروں, جس اونٹ پر میری بیٹی سکینہ تھی اب وہ ابھی مون پر موجود نہیں ہے, کہیں پر گر گئی ہے. اجرکم اللہ. اب یہ جو آواز سننا تھا, بی بی زینب کی آنکھوں, بی بی زینب نے خود کو اونٹ سے گرا دیا اور کہتی جاتی ہے آئینہ سکینہ, اے میری بیٹی سکینہ کہاں رہ گئی ہو, کہاں ہو تم. یہ کہہ کر ڈھونڈنے جاتی ہے ایک عجیب مقام پر. آپ نے ایک عجیب منظر دیکھا, ایک نقاب پوش خاتون ہے, اس کے گود میں ایک چھوٹی سی بچی سو رہی ہے, آرام کی نیند سو رہی ہے. بی بی زینب کہتی ہے اے خاتون اللہ تمہیں سلامت رکھے, میری اس بیٹی کو سونا یہ بھول گئی تھی, ابھی تک یہ سوئی نہیں تھی, آج یہ چین کی نیند سو رہی ہے تمہارے گود میں دعا دے سکتی ہوں. عجب نہیں پہ بتایا ہوگا کہ کل قیامت کے دن اپنے ماں زہرا سے تمہاری شفاعت کراؤں گی. ایک مرتبہ نقاب پوش خاتون نے اپنے نقاب کو ہٹا کر کہا اے زینب ابھی بھی نہیں پہچانی اپنے بابا ماما کو, اپنے اماں کو ابھی تک تم نے نہیں پہچانا. یہ تیری دکھیاری ماں فاطمہ الزہرا ہے جس نے مدینے سے تمہارے ساتھ ساتھ چلی ہے, اور یہ نہ سوچنا کہ تم اکیلی ہو, زینب جہاں پر بھی تم جاؤ گی میں بھی وہاں آؤں گی. نہیں معلوم کس طرح سے ودا کیا زینب کبریٰ نے اپنے ماں سے, بچی کو گودی میں لیا. اب کے بعد جب آئی نا کہتی ہے اے شمر تم نے دیکھا میری سکینہ گر گئی, میری سکینہ خود کو نہیں سنبھال سکتی ہے, آپ مجھے میرے ساتھ اس کو سوار کرائیں. لیکن شمر اپنے ضد پر اٹل ہے, وہ کہتے ہیں یہ میری ضد ہے, یہ میری شرط ہے, میں اسے تمہارے ساتھ نہیں بٹھاؤں گا, لیکن ہاں میں یہ کہوں گا کہ اب یہ بچی نہیں گرے گی, اب یہ بچی نہیں گرے گی. کہا کہ کیسے نہیں گرے گی, کہا کہ اب میں اس کو اس طرح سے اس اونٹ کے ساتھ باندھ دوں گا. کہا کہ رسیاں لائی جائے, رسیاں لا کر بی بی سکینہ کو اونٹ کے پشت پر الٹا بٹھایا گیا اور چاروں طرف سے اس طرح سے سختی کے ساتھ بی بی کو باندھ دیا گیا کہ جب بھی عرب کا وحشی اونٹ اس کو جب دوڑایا جاتا تو بی بی کی چیخیں نکلتی تھی اور کہتی جاتی تھی اے میرے بابا آئیے تیرے سینے پر سونے والی سکینہ, اس پر کس قدر ظلم ہو رہا ہے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خاتم حسین.